سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں راسخون فی العلم کی بات کی گئی ہے کہ جن کو اپنے علم میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے کر آئے، یہ سب جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے یہ آپ ہی کی جانب سے ہے۔ تو گویا کہ جو انسان اپنے علم میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی عاجزی آتی جاتی ہے اور اس کا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ ربنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رب اور عبد کا جو تعلق ہے جو کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جانا تھا، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ اور یہ بات ہمیں کیسے سمجھنی چاہیے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو اس کا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہاں پہ اس کام کا نہ کرنا بھی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس علم کو سیکھو، اس کو جاننے کی کوشش کرو، تو اس علم کا سیکھنا اور جاننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مگر اسی کتاب میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت جاننے کی کوشش کرو، تو اس کا نہ جاننا بھی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہماری نفسیات یوں کہہ لیں، یا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یا انسانی عقل جہاں انسان کو تنگ کرتی ہے، پھر ہر دور میں کچھ ایسے فتنہ پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے وہ کیوں نہیں بتایا ہے، اور اس کے پیچھے کیا بات ہے، آخر اس آیت کو قرآن میں لایا کیوں گیا ہے۔ اور پھر جب وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اپنی جانب سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہی اس کا مفہوم صحیح ہے، تو اس میں بہت زیادہ شر اور فتنہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو اس شر اور فتنے سے روکنا، اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھ کے اپنی عقل کو روکنا، اور یہ کہنا جی کہ مجھے بہت سمجھ ہے اور میں بہت لاجیکل ہوں اور میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، تو گویا کہ وہاں پہ رک جانا بھی، کسی کام سے رک جانا بھی، اپنے آپ کو روک لینا بھی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ماننے سے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں وہاں پہ رک جانا جو ہے یہ زیادہ مشکل ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ کرو، کر لیا، ایمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ رک جاؤ وہاں پہ اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ سننے والوں میں جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا یا وہ اس کتاب کو جانتے ہوں گے، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں، اور اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور جب ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو پھر کیا ایٹیٹیوڈ سامنے آنا چاہیے جو کہ راسخون فی العلم کا ہوتا ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، یہ آپ نے نازل کی ہے تو یقیناً یہ برحق ہوگی۔ اس کی ایک جھلک ہمیں سورہ کہف پہ نظر آ جاتی ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مل رہے تھے، اور وہ بھی تجسس میں تھے کہ آخر ان کی پیچھے کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے۔ تو نہ جانے اور کچھ کتنا اس دنیا میں ایسا ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں دو الفاظ آئے ہیں، اگر دونوں کا بغور مطالعہ کیا جائے، یتبعون کا لفظ جو ہے یہ باب افتعال سے آیا ہے، اور باب افتعال کے اندر کسی چیز کی کوشش کا ہونا، محنت کا ہونا، مسلسل سٹرگل کا ہونا، وہ معنی پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یتبعون کے معنوں میں کہ وہ شدت کے ساتھ چاہتے ہیں، مگر اتنی شدت، کوشش اور محنت کے ساتھ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ فتنے کو چاہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہاں پہ ہمیں ایک شدت نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں راسخون فی علم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رسخ یا رسوخ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کسی چیز میں رسوخ حاصل کرنا، تو وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وہ ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ کے اندر شدت بہت نظر آ رہی ہے، مگر دوسرے لفظ کے اندر ایک ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، ایک آہستگی نظر آ رہی ہے، کسی کام کا پختگی کے ساتھ ہونا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ انہی دو الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو تعویل چاہتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اور جو علم کے اندر رسوخ چاہتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہم بات یہ کہ جس کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بحث اور مباحث نہیں کرتا، وہ دلائل نہیں دیتا رہتا، اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میں نے سامنے والے کو ہر حال میں کنونس کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کا اصل مقصد قرآن سے کیا ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنا، اپنے دل کے اوپر محنت کرنا، اپنی زندگی میں ہدایت لے کر آنا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا گیا ہے کہ نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل والے ہوتے ہیں۔ سورہ ال عمران کے شروع میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے،
اس کے آخر میں بھی یہ لفظ آئے گا۔ اور سورہ عمران میں اس موضوع کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ دل اور دماغ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو اچھے دل والے ہوتے ہیں وہ اچھی سوچ والے بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دل سنورے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی عقلیں بھی جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو خوبصورت دل والے ہوتے ہیں تو ان کی عقلیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ قرآن کے آیات سے نصیحت حاصل کرتی ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتی ہیں۔ تو گویا کہ دل اور دماغ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر قرآن آیات کی تعویل کے بارے میں علماء کرام ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اسی بات سے نہیں ہے کہ آپ نے کسی آیت کے مفہوم کو کیا سمجھا ہے، بلکہ یہ کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیسے کیا ہے، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی آیت کو لوگوں کے سامنے جس انداز میں پیش کریں گے اور سامنے والا اس کو کس انداز سے لے گا، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ واللہ عالم جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک 16-17 سال کے نوجوان کو جو ہے حور و قصور کی باتیں سنا کے اور یہ کہا جائے کہ یہ شہادت کا مقام ہے اور آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، لہٰذا آپ سوسائڈ کر لیں، اور ایون یہ کہ اپنے ہی مسلمان کو بھی اس میں جو ہے وہ کنوینس کر دیا جائے کہ قتل کرنا جائز ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے ایک آیت کو لوگوں کے سامنے، ایک نوجوان کے سامنے کیسے پیش کیا ہے۔ تو جب تک آپ سامنے والے کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، کس کے کہنے پہ کرنا ہے، اس وقت تک آپ اس چیز کو عوام الناس کے سامنے ایسے کھول کے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآنی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کیسے کرنا ہے، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ غلط تعویل کر کے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہوتا ہے، ان کے اندر یہ فہم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس بات کو کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے، اسی لیے ان کو راسخون فی العلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم اور اس کا رسوخ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کو خوبصورت انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔